السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی کی لڑائی ہو یا بلاول بھٹو کا حلف نہ لینا یا عمران خان کا جلسہ لاہور یا کراچی کے جلسے میں جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آج ان تمام چیزوں پر تجزیہ لینے کے لیے ہم سینئر صحافی جناب وکیل احمد ترین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، پہلے تو میں یہ چونکہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ بڑا اس وقت سوشل میڈیا پر سر ہے، بڑا ہیش ٹیگ ہے ہر طرف، یہ پرویز لائی کہ بازو ٹوٹنے والا معاملہ ہے، تو سر اصل میں یہ معاملہ اصل میں ہوا کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ ایک تو یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی یا ہماری سیاسی جو اپنا بالیدگی کی، کہ ابھی تک ہم سیاسی طور پہ اتنے بالغ نہیں ہو سکے کہ ہم آپس میں بچوں کی طرح لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ابھی جہاں تک بات ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، تو چودھری پرویز الہی صاحب کا جتنا بھی معاملات چل رہے تھے، یہ نو کانفیڈنس موو کے بعد جب ان کو آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی طرف سے چیف منسٹر پنجاب اگر حمایت کریں گے یہ، تو ان کو چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ نامینیشن کی آفر بھی کی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک فیک کال کے اوپر چودھری صاحب ٹریپ ہوئے، جس پہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو کہا کہ عقل کے ناخن لیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک دلدل میں گرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک فیک کال کو اصل سمجھ بیٹھے اور اس فیک کال کے نتیجے میں ان کی جو عمران خان صاحب سے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ معاملات سارے سیٹ ہو چکے ہیں اور پنڈی والے اور اپارا والے اس گورنمنٹ کو ماضی کی طرح گرنے نہیں دیں گے۔ تو چودھری صاحب نے یہ ایک غیر کراس ویریفائی کیے، یہ ایک غیر سنجیدہ یا غیر مطلب ایک امیچور حرکت کی اور انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ اور جتنے منرف پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ تھے جو عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے نالا تھے، یا جو پرائم منسٹر جب وہاں پہ جاتے تھے تو ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے اس سے ناراض تھے، وہ سارے لوگ مل گئے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 204 206 کے قریب لوگوں کو انہوں نے پاور شو بھی کیا کسی ہوٹل میں۔ اب بات یہاں سے جب آگے چلی تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک سیاسی جو کینوس تھا اس پہ معاملات کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے بجائے ایک حالانکہ یہ جوڑ توڑ اور یہ سیاسی مفاہمت کے بادشاہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی طرح چودھری برادران، لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ انہوں نے بجائے سیاسی مفاہمت کے یا سیاسی سمجھ بوجھ سے کام لینے کے انہوں نے طاقت کا رستہ اپنایا۔ یہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک کسی پنجاب اسمبلی کے کوریڈور میں کھڑے تھے اور وہاں پہ کچھ 8 10 15 20 لوگ جو سوٹڈ بوٹڈ تھے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کے اپنے ذاتی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ اندر پہلے جو دوست محمد مزاری صاحب تھے ان پہ حملہ کیا، ان کی جو وہاں پہ پرویز الہی کا سر بازو بھی نہیں ٹوٹا۔ اچھا ہاں، وہ تو چلے اگلی ایپیسوڈ ہے نا، پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اس کا، ان کا جو طاقت ہے ان کا زوم کو توڑنے کے لیے۔ پھر دیکھیں بات سب سے اس میں یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جیسا سیزنڈ سینئر آدمی مین ہینڈلنگ کا شکار ہو گیا، اور صرف اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی سیاسی جو اپنی مطلب جسے اپنی سیاسی جو کیلکولیشن ہے اس کو غلط ہونے کی وجہ سے، اور ان کو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا یہ بالکل قابل مذمت بات ہے، انٹرنیشنلی سطح پر اور پاکستان کی بےزتی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چودھریوں کا اپنا جو ایک قد کاٹ تھا پنجاب کے اندر وہ بھی بڑا کمپرومائز ہو گیا اس معاملے میں۔ اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بڑے پاور شو وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے سر ایک میڈیا پہ بیٹھ کر یہ بات، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جسٹس فیض عیسیٰ والا جو ریفرنس ہے یہ میری بہت بڑی غلطی تھی، عثمان بزدار کا جو استعفیٰ لینے والی بات تھی وہ بھی بڑی غلطی تھی، اس پر ذرا سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اچھا، اس میں جہاں تک عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں، پشاور والا جلسہ
اور اس کے بعد کراچی والا جلسہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کراؤڈ پولر ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور بلاول بھٹو صاحب ہیں یہ بھی کراؤڈ پولر ہیں. تو ان کے جلسے بڑے ہونا یہ کوئی بڑی بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی بات ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ آپ نے دیکھا، وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا وہ بہت بڑا جلسہ تھا. تو جلسے کے اوپر کراؤڈ کا آنا یہ سیاسی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر سیاسی معاملات پہ کوئی اثر پڑتا ہے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ وہ سر یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ والا جسٹس فائز عیسیٰ والا ریفرنس دیکھیں نا، وہ بزدار والا معاملہ ہو گیا. اور یہ اس میں تو دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب ان کے خلاف کوئی اس سے پہلے کی جو نو کانفیڈنس موشن پیش ہوئی تھی، تو اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. انفیکٹ اس وقت بھی میں یہ لکھتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کوئی پوزیشن کو میاں شہباز شریف کو، میاں نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو نہیں کہہ رہے تھے. ان کے مخاطب جو لوگ تھے وہ GHQ تھا اور اپارا تھا. تو اب جو اگلی بات سٹارٹ ہو گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، یہ اس سے لنک کر دیا. دیکھیں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں نے ان کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا. اس کا مطلب تو یہی، اس کا یہی کہنے کا تو مطلب یہی ہے، ان بٹوین دا لائنز. اور پھر اس کے بعد جو بشیر محمد صاحب کی جب گفتگو سنیں تو یہ سارے معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو اگلا نشانہ ہے، پہلے اب وہ اپوزیشن ہوا کرتی تھی، اب ان کا نشانہ ٹوٹل ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ابھی ان کی لڑائی ڈائریکٹ انہی کے ساتھ چل رہی ہے. اس سے آگے اگر آپ دیکھیں، اگر جائیں تو جو ابھی کل جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو مارکیٹ میں جو ریومرز ہیں، یہ جو بھی ریئلٹیز ہیں، جو وہاں سے آؤٹ کم، وہ جہاں سے جو خبر نکلی ہے، اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ آرمی چیف اس لیے پرائم منسٹر کی جو حلف برداری کی جو مہم تھی، وہ جو تقریب تھی، اس میں اس وجہ سے نہیں گئے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کوئی موقع نہ ملے کہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ PM ہاؤس میں چلی گئی. حالانکہ یہ ایک آئینی حکام تھا، لیکن انہوں نے اس سے ریلیکٹنٹ کیا، اس سے گریز کیا وہاں پہ جانے سے. تو اس میں دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کی جو فوکس ہے جی، وہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توپوں کے رخ میری طرف ہیں، ہماری طرف ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی وہ سامنے نہیں آ رہے. تو ابھی معاملات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے یہ پریشر بلڈ کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ ابھی آج خبر دے رہا ہوں کہ یہ اگلے چند دنوں میں یہ پریشر بالکل اس میں سے ہوا نکل جائے گی. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، یہ جو DGI/SPR کی جو پریس کانفرنس تھی اور ابھی جو چیزیں اس منظر عام پہ آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کا بیانیہ بالکل پٹ چکا ہے. ابھی جو ان بیساکھیوں پہ، سوشل میڈیا کی بیساکھیوں پہ وہ کھڑے ہو کر ابھی یہ اسٹیٹ کو اور ریاست کو اور اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور یہ اس وقت کو پچھتائیں گے. ہم تو ان کو پہلے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ یہ کنٹینر سے نیچے اتر کر اس ملک کو آگے چلائیں، اور یہ جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کی سے حکومت چلی گئی، یہ وقت شاید نہ آتا اگر یہ کنٹینر سے پہلے اتر جاتے. اچھا سر، یہ اسی سوال میں ہی تھا میرا کہ لاہور میں جس طرح سرپرائزز کی بات کرتے ہیں، تو ایک بار پھر اب سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، یہ بات گردش کر رہی ہے کہ لاہور میں کوئی بہت بڑا اعلان یا بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں، سرپرائز کی بات ہے تو میں آپ کو بالکل کنفرم ایک بات بتاتا ہوں کہ 27 مارچ کا جو جلسہ، جب ان کا آخری جلسہ ہونا تھا، تو اس میں یہ چیزیں طے ہو چکی تھیں کہ خان صاحب نے وہاں پہ ریزائن کا اعلان کرنا ہے اور نئے الیکشن کا اعلان کرنا ہے، اور اپوزیشن کو یہ دعوت دینی ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے تحریک عدم اعتماد کو واپس لیں. تو ایسا کوئی سرپرائز انہوں نے وہاں پہ نہیں دیا، اور وہ سرپرائز کبھی بھی نہیں دیتے. وہ سرپرائز کے نام پہ صرف اپنے جلسے کو کامیاب کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ وہ کسی کو سرپرائز کسی بھی قسم کا دے سکیں. ان کے پاس نہ اس وقت، ہاں یہ اگر وہ کہیں کہ میں KPK کی حکومت گرا دوں گا، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ KPK کی حکومت گرائیں گے، کیونکہ وہاں سے بہت سارے معاملات ان کی جو بنی گالہ کے معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کی حکومت گرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی ATM اب آ چکی ہے. تو ایسا وہ کوئی کام نہیں کریں گے جس میں سرپرائز ہو. یہ سرپرائز صرف لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ لوگ آئیں ان کی طرف اور سنیں، اور یقیناً ماضی کی طرح اس بار بھی کوئی سرپرائز نہیں نکلے گا. ٹھیک.
اچھا سر، کابینہ نے حلف لے لیا، جو متحدہ جو مشترکہ اپوزیشن تھی اب وہ چونکہ حکمران جماعت بن گئی ہے، تو پیپل پارٹی کے لوگوں میں سر بلاول کے بارے میں یہ چل رہا تھا، بلاول زرداری کے بارے میں، کہ وہ بھی کوئی بڑی وزارت لیں گے، وزارت خارجہ تک کی باتیں بھی سننے میں آ رہی تھی، تو انہوں نے سر نہیں لیا حلف اور وہ لندن بھی چلے جا رہے ہیں بلکہ. تو اس پر کوئی روشنی ڈالیں. دوسرا اسی سوال کے اینڈ میں چونکہ ہمارا لاسٹ سوال ہے، تو حمزہ شہباز کی جو حلف برداری کی تقریب ہے یا حلف انہوں نے لینا ہے، اس پر ذرا کوئی تھوڑا سا عوام کی آگاہی کے لیے کوئی تھوڑا سا. دیکھیں اس میں جہاں تک حمزہ شہباز صاحب کی جو حلف اٹھانے والی بات پہ گورنر پنجاب کا جو معاملات چل رہے ہیں، وہ تو ایک دیکھیں آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، جیسے یہاں پہ انہوں نے آئینی بحران پیدا کیا تھا. تو اب یہ جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اس وجہ سے بھی اب ادارے جو ہے ریاست ہے وہ اس میں خاموش تماشا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کو کوئی ایسی چیز ان کے خلاف نہ ملے. تو وہ دیکھیں وہ جو لاز پریویلز اور جو رولز ہیں وہ پریویل کریں گے. وہ الٹیمیٹلی ان کے پاس اتنا مینڈیٹ تو آ گیا ہے، وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں، تو وہ معاملات تو حل ہو جائیں گے. اس میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور یہ شروع سے ان کی وہ معاملات ہیں. یہ تو کوئی اب جہاں تک بات ہے بلاول بھٹو صاحب کی، وہ اپنا فارن جو منسٹری یا فارن منسٹر انہوں نے بننا تھا، وہ کل میرے خیال میں آج رات کو روانہ ہو. سر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں رہ گیا، ذرا آپ چل وہ بھی کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ زرداری صاحب بہت میچور پالیٹیشین ہیں اور وہ بہت کیلکولیشن کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، اس میں وہ بلاول بھٹو صاحب کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کو زرداری صاحب یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس گورنمنٹ میں کوئی بھی عہدہ لیں، کیونکہ دیکھیں بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جو 2023 کا جو 2023 کا جو الیکشن ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر شہباز شریف کے انڈر کوئی اپنا کوئی عہدہ لیں. تو یہ اپنی کوئی بھی جو لوپ ہول ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا، اس میں ایک اور جو بات میں اس پروگرام کی تفاصت سے آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب ابھی جو عید کے بعد والے معاملات ہیں کہ انہوں نے واپس آنا تھا، شاید ان کا پاسپورٹ تو ریسٹور ہو جائے، لیکن وہ پاکستان ابھی اگلے 6 ماہ تک نہیں آ رہے. نمبر 1. نمبر 2، میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ابھی جن وزراء کے خلاف یا جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے خواتین و حضرات ہیں ان کی جو کیسز چل رہے ہیں، جب تک وہ کیسز سے بیل آؤٹ نہیں ہوتے، وہ کلیئر ہو کے نہیں آتے، تو وہ بھی جو مملکت پاکستان ہے اس کے جو امور ہیں ان میں ان کی کوئی سی جگہ پہ فٹ پرنٹس یا ان کے معاملات دیکھنے کو نہیں ملنے چاہیے. تو اس لیے ابھی آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا چلوں کہ ابھی جو اپنا عمران خان صاحب کا جو نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے وہ جلسے کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون بھی اگلے چند دنوں میں ایک اسکیجول دے سکتی ہے، اور اس اسکیجول میں جو جتنے بھی جلسے ہوں گے اس کو مریم نواز صاحبہ وہ لیڈ کریں گی، اور وہ عمران خان صاحب کے جو جتنا بھی نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کریں گی. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑی گیم کھیلی اور اس میں وہ ونر ہیں، وہ اس سارے سسٹم کے فاتحہ ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی میری جو ذاتی رائے، اگر ان کو پریزیڈنٹ شپ نہیں ملتی تو وہ بھی ابھی اس پہ صبر و تحمل سے کام لے گئے، کیونکہ ان کے 2-3 لوگ اچھے عہدوں پہ جو ہے وہ کیبنٹ میں ان کو اکوموڈیٹ کر دیا گیا ہے. تو ابھی یہ جو معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائیں. تو یہ بھی یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے. ٹھیک ناظرین، موجودہ حکومت اور پرانی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے ہر کریکٹر اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم نے ایک بڑا ماہرانہ تجزیہ لیا جناب وکیل احمد ترین صاحب سے. تو اسی طرح کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. وکیل احمد ترین اور ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.